یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مدینے کے والی مدینے بلا لو یہ پیغام لے جا صبا جات جاتے ہاں پیغام لانا میری حاضری کا بڑا ہے کرم مہربان آتے آتے کبھی ہاں نائے دل میں تشریف لائیں بڑی دیر سے منتظر ہے نگاہیں بڑی دیر سے منتظر ہے نگاہیں تیرے ہاتھ تھکتے نہیں نہ کملی والے کرم کے خزانے لٹاتے لٹاتے مدینے کے والی مدینے بلا لو یہ پیغام لے کیا صبا جات جاتے ہاں پیغام لانا میری حاضری کا بڑا ہے کرم مہربان آتے آتے میں تیری صحابت کے قربان جاؤں میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن بچھاؤں میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن بچھاؤں برا ساتھ میرا دیا سونے میرے دل کا آنگن سجاتے سجاتے مدینے کے والی مدینے بلا لو یہ پیغام لے یا صبا جات جاتے ہاں پیغام لانا میری حاضری کا بڑا ہے کرم مہربان آتے آتے نگاہوں میں ہو سب سے گنبد کے جلوے لبوں پر ہو تیری عنایت کے نغمے لبوں پر ہو تیری عنایت کے نغمے شب و روز گزرے نیازی کے آقا تیرا ذکر انور سناتے سناتے مدینے کے والی مدینے بلا لو یہ پیغام لے جا صبا جات جاتے ہاں پیغام لانا میری حاضری کا بڑا ہے کرم مہربان آتے آتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ
ابر رحمت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بندوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے تو زندہ ہے ویلا، تو زندہ ہے ویلا، تو زندہ ہے ویلا، تو زندہ ہے ویلا، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میرے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، تیرے راستے میں ہے جا بجا جانے والے، کے راستے میں ہے جا بجا جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں
دیدار عطا کرنا. چاچے کے سامنے کرسی رکھ دو. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد. ذرا اونچا بولو، ذرا پیار سے بولو. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. مرحبا. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہم حافظ علامہ محمد معصوم الحسن رضوی صاحب کو بھوگوالے کی سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں. ان کی آمد کے لیے پرزور نعرہ لگائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بیجو بیجو. ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا بابا ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے. عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد حضور امام الانبیاء فضل الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میری گفتگو کا موضوع محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہر کلمہ کو مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے. اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں اس شخص کے بارے میں اعلان کر دیا جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب
ان سے کہہ دے کہ اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس پہ اللہ کا نام لکھوا لو۔ صدیق اکبر وہاں سے تو چل پڑے، پر رستے میں خیال آیا کہ میری کیا مجال کہ اللہ کے نام سے اس کے محبوب کے نام کو جدا کروں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی والے کے پاس گئے، فرمایا اس پہ اللہ اور اس کے محبوب کا نام لکھ دو۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو اس پہ ایک نام نہیں لکھا تھا، دو بھی نہیں لکھے تھے، اس پہ 3 نام لکھے تھے۔ سرکار نے فرمایا صدیق میں نے تجھے اللہ کا نام لکھوانے کو کہا تھا، تو اپنا بھی لکھوا لے اور میرا بھی لکھوا لیا۔ صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے عشق نے گوارا نہ کیا کہ میں اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کر دوں۔ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب فرما رہا ہے کہ صدیق نے میرے محبوب کے نام کو میرے نام سے جدا کرنا پسند نہ کیا، میں نے آپ کے یار کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنا پسند نہ کیا۔ آؤ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی داستان سن لو۔ دنیا والوں کے قصیدے لکھنے والا، دنیا والوں کے شان بیان کرنے والا فالج ہو گیا۔ کسی دنیا دار نے پوچھا دل میں خیال آیا آج کیوں نہ اس کی بارگاہ میں لکھا جائے جو بے کسوں کا سہارا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف لکھا، ابھی پڑھا بھی نہیں لکھا، رات کو سوئے نصیب جاگ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا بصیری جو قصیدہ لکھا ہے وہ پڑھ کر سنا۔ بصیری نے ابھی پڑھا نہیں تھا، لکھا تھا۔ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سننا تو دور کی بات، قلم سے لکھو گے تو وہ بھی اللہ اپنے محبوب کو خبر عطا فرما دیتا ہے۔ صدیق، فاروق، عثمان، علی، کسی کی بھی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، کوئی بھی اللہ تک محبت مصطفیٰ کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ تمام انسانیت سے بڑھ کر مجھ سے محبت رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں محبت مصطفیٰ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا رسول اللہ آپ کو آپ کی تعریف کی وہ کیسا منظر ہوئے گا یار، حسان بن ثابت سامنے کھڑا ہے اور وہ دعا کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں آپ کو آپ کی تعریف کی، آپ کی نعت پڑھنی ہے۔ میں نے آپ سرکار نے کیا کیا پتہ ہے، یہ اسٹیج کیوں لگتا ہے، یہ علماء کے لیے، سناخوں کے لیے کرسیاں کیوں بچھائی جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا وہاں کھڑے ہو کر نہ پڑھو۔ یا رسول اللہ پھر کہاں پڑھوں؟
فرمایا جس ممبر پر میں بیٹھا ہوں تم یہاں کر بیٹھو. یا رسول اللہ آپ فرمایا میں تیرے سامنے بیٹھ کر اپنی تعریف سنا نہیں سارے بولے سبحان اللہ. چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کا محبوب امام الانبیاء ممبر سے نیچے اترے, اپنے نعت خوان کو اپنے ثنا خوان کو ممبر پر بٹھایا, خود نیچے بیٹھے. حسان نے آپ کی نعت پڑھی, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ. سرکار نعت سنتے رہے, حسان پڑھتے رہے کہ ایسا تو کسی ماں نے آج تک جنم نہیں کوئی, ایسا خوبصورت چہرے والا پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اب سرکار نعت سن رہے ہیں, حسان پڑھ رہے ہیں. نعت ختم ہوئی, سرکار کے کندھے پر کالی کملی تھی. سرکار نے کالی کملی اتاری جس کو اللہ قرآن میں یا ایھا المزمل کہتا ہے. وہ کالی چادر اتار کر سرکار نے حضرت حسان بن ثابت کو گفٹ عطا کیا. سبحان اللہ. تحفہ دیا خوش ہو کر کہ تو نے مجھے میری تعریف سنائی ہے یارا, میرا دل بڑا راضی ہوا, یہ میری طرف سے میں تجھے تحفہ دیتا ہوں. اور پھر یہاں وصلی کی, ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں رکھ کی, اللہم ایدہ بروح القدس. یا اللہ یہ جو میرا ثنا خوان ہے, یہ جو میری تعریف میں اپنی زبان کو رطب اللسان کر رہا ہے, جبریل امین کو بھیج کر اس کی مدد کروا. یعنی اللہ سے دعا کر رہے ہیں. رسول اللہ اتنا پسند آئی مصطفیٰ کو اپنی تعریف کرنے والے کی ذات اللہ کی بارگاہ میں. اسی ان کی کرن بیٹھے ہیں, اسی وزیر اعظم اسی دانداں دے جوڑے چ نہیں آئے, اسی کسی میلے ٹھیلے چ نہیں بیٹھے, اسی اللہ دے یار دا ذکر کرنے واسطے جمع ہوئے. بچن تو یہ ہوں میں تھوڑی پنجابی جانے نے پیچ ویکھنی تو تسی کتنا کہ مینوں بردار 15 منٹ کر دو, 20 منٹ کر دو, آدھا گھنٹہ کر دو, بس تو 3 گھنٹے بولنا لے. ہمارے ابا جی کے بزرگ تھے پیر صاحب ابو طاہر نقشبند صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مزار پر کروڑا حرام تے نازل فرمائے. انہوں نے بڑی خوبصورت ایک نصیحت کی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ بندے چاہے 2 ہوں یا 4 ہوں, یہ نہیں دیکھو, یہ دیکھو تم ذکر سنا کس کا رہے ہو. لوگوں کو تو سنا ہی نہ رہے, تم تو اللہ کو سنا رہے ہو کہ یا اللہ دیکھ ہم تیرے یار کا ذکر کر رہے ہیں. دنیا دار دے یار کا ذکر کرے ذکر بندہ راضی ہوتا ہے. جس نال مینوں پیار ہے یہ بھی ان کا ہی ذکر پہ کرتا ہے کہ بڑا حسین ہے, بڑا جمیل ہے, بڑا سونا ہے, نئے نقش بڑے سونے, بندہ راضی ہوتا ہے. جب اللہ کے محبوب کا ذکر کریں گے تو اللہ راضی نہ ہوگا. مؤدب ہو کر بیٹھے, جتنے بھی کلمات میں ادا کروں اپنی زبان سے آپ ان کو سنیں. یہ ہماری بخشش کا سامان ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکوٰۃ ادا کریں, جتنی بھی عبادتیں کریں, ہمیں نہیں پتہ قبول ہے یا کہ نہیں. پتہ ہے آپ کو, بولے نا سارے پتہ نہیں کسی کو کہ قبول ہوں گی یا کہ نہیں. مصطفیٰ کی ذات پر درود اور سلام پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے کہ قبولیت کی مہر اللہ پہلے لگاتا ہے, پڑھنے کی توفیق بندے کو بعد میں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کون سی محفل ہے؟ نماز کی نہیں, بولے نا, حج کی نہیں, زکوٰۃ کی نہیں, روزے کی, درود اور سلام کی محفل ہے. یہ پہلے مہر لگی ہے قبولیت دی, بعد چ رب نے تانوں تے سانوں بلا کے تے ایتھے مصطفیٰ تے درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائی. نحمدہ و نصلی و نسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم. سارے مل کے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر چند ایک اشعار پڑھیں, ہمارا بھی سرکار کے ثنا خوانوں میں نام آ جائے, اور جتنے آپ پڑھیں آپ سب کا بھی آ جائے. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ سرکار کے ثنا خوانوں میں ہمارا نام لکھا جائے. فلک کے نظارو
زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے گج کلا ہو ارے بادشاہ ہو ارے گج کلا ہو ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں 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 کہاں میں زبوری کہاں ان کی باتیں کتھے اسی تھے کتھے ہو سبحان اللہ کہاں میں ظہوری کہاں ان کی بات کرم ہی کرم ہے یہ دن اور رات کرم ہی کرم ہے یہ دن اور رات جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ بس یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں اللہ کی حمد و ثنا رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں مبارکباد پیش کروں گا ان دونوں بھائیوں کو بھائی مصور کو اور ان کے بچوں کو تصور صاحب کو انہوں نے آج خوبصورت بزم سجائی جتنے دوست تشریف لائے سرکار کی ذکر کی محفل میں اپنی طرف سے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے باعزت بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان الاولیاء کا لقب ہے آپ ایک جگہ سے گزرے ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ان کے سامنے بوتل رکھی ہوئی تھی آپ نے وہ دیکھا تو دل میں خیال آیا شام ڈلنے کا انتظار کر رہی ہے جیسے اندھیرا چھائے گا یہ شراب پیئیں گے اور اپنی موج مستی کریں گے ہر بندہ جو ان کو دیکھتا اس کے دل میں یہی خیال آتا اب سلطان الاولیاء نے جب دیکھا ان کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ یہ شراب پیئیں گے شام ڈلتے اپنی موج مستی کریں گے
اچھا جب آپ ان کے قریب گئے تو آپ نے ان سے پوچھا تبلیغ کرنے کی غرض بھی ہو سکتا ہے میرے منع کرنے پر رک جائیں، آپ نے فرمایا بھی کیسے بیٹھے ہو، کون ہو تم؟ وہ لڑکا کہنے لگا یہ میری بہن ہے، میں اس کا بھائی ہوں، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے حضور عصر کی نماز ادا کی تھی، ابھی ہم دونوں کا روزہ ہے، ابھی سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی سورج غروب ہو تو ہم نے یہ تھوڑا سا شربت بنایا ہے، ہم اس کے ساتھ روزہ افطار کر لیں۔ سبحان اللہ، تم تک اگر میری بات پہنچی ہے تو دوبارہ بولو سبحان اللہ۔ یعنی بدگمانی جو ہوتی ہے وہ اسی طرح پیدا ہوتی ہے کہ نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اب آپ کا اور میرا اس پہ زور نہیں ہے، انسانی فطرت کے ناطے ہم مجبور ہیں کہ جب بھی ایسا کوئی سامان دیکھیں گے، کسی کو نوجوان لڑکے لڑکی یا کسی بھی شخص کو کوئی کام کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک شیطانی وسوسہ داخل ہوگا، بدگمانی پیدا ہوگی۔ یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سلطان الاولیاء نے ان کو دیکھا، دل میں خیال آیا، لیکن پھر ان سے پوچھ لیا اس خیال کو ختم کرنے کے لیے، یا تو میں صحیح ہوں، تصدیق ہو جائے گی بھی میرا خیال ٹھیک ہے، اور اگر میں صحیح نہیں ہوں تو ان مومنوں کے بارے میں میرے دل میں برا خیال کیوں آیا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ فرماتا ہے کسی مومن کے بارے اپنے دل میں برا خیال بھی نہ پیدا کرو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بھائی کے پیٹھ کے پیچھے کسی دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اس کی باتیں بیان کرو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا۔ سورۃ حجرات ہے 26واں پارہ، اللہ کہتا ہے يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ گوشت لحم کھانا، گوشت لحم أن يأكل کھانا، میتن مردے کا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ بھائی کا، میتن مردے کا، فَكَرِهْتُمُوهُ پسند کرو گے؟ اللہ کہتا ہے تم پسند کرتے ہو مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تو پیٹھ کے پیچھے اگر بیٹھ کر یہ بات کرو گے اس کے بارے میں تو یوں ہی سمجھ لو جیسے تم نے اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ یہی تو محفل میلاد کا میسج ہے، یہ تو سرکار کے ذکر کا حسن ہے کہ جب ہم دلوں کو بچھاتے ہیں، آنکھوں کو بچھاتے ہیں سرکار کے راہ میں، تو پھر ہمیں سرکار کی شریعت کے موتی ملتے ہیں، عمل کرنے کا اصول ملتا ہے، ضابطے اور قانون ملتے ہیں۔ جب ہم محفل میلاد میں آتے ہیں تو مصطفیٰ کی سیرت اور کردار سے آشنا ہوتے ہیں، اور جب ہمیں مصطفیٰ کی سیرت اور کردار ملتا ہے تو پہلے دنوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کر لیتے۔ توصیف صاحب میں آپ کو اسپیشلی یہ بات پیش کروں گا کہ ہمارے ڈومیلی میں پچھلے سال لڑکے بیچارے جذباتی ہوتے ہیں، تو پچھلے سال ایسے ہوا کہ ہمارے پیر صاحب عرفان شاہ صاحب جو رواستے شریف سے آتے ہیں وہ لیٹ ہو گئے، انتظار کرتے رہے، کافی دیر ہو گئی، تو گلیوں میں نا ہر کسی نے کوئی جوس کے ڈبے کوئی ایسے سبیلیں لگائی، ایس ایچ او ہمارے آگے آگے 4 بجے تک ہمارا ٹائم تھا کہ 4 بجے آپ نے جلوس ختم کرنا۔ بڑی سونی تو پیاری گل ہے، یہ دل کو لگے گی تمہارے، اور یہ میں پورا سال انتظار کرتا رہا ہوں کہ رسول اللہ یہ کیسے اپنی نظر کرم کیسے فرمائے۔ سنو آپ بھی سنیں فیصل بھائی، پورا سال گزر گیا جی، انہوں نے کہا کہ ہم جب آئے نا ٹائم کم تھا، ایسے چکے میں لگا جی جلدی کریں، وہ اپنا راجہ منیب صاحب ریٹائرڈ ہو گئے، تو کہنے لگا جی جلدی کرو۔ ہم پھر ایسے شاہ صاحب نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا، ہم سارا جلوس وہیں چوک میں چھوڑا، تو ہم جناب مسجد میں چلے گئے، پیچھے سے ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے کہ ہمارا کھڑے نہیں ہوئے جی، دعا نہیں کی فلانی کی۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ دعا کریں، دعا ہوگی نا بس اجتماعی، آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں آپ کھلائیں۔ اچھا انہوں نے پتہ کیا کہا اس دن، میرے سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے جی ہم اگلے سال گھر ہی نہیں سجائیں گے، ہم اگلے سال لنگر نہیں دیں گے۔ ہاں جی قسم رب دی میں ساری رات بھی اس چیز کا ذکر کرا اور مصطفیٰ دی رب کا شکر ادا کرا تو میں ادا نہیں کر۔ سنو ڈومیلی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 11 بجے لنگر شروع ہوگا، شام تک وہ لنگر جاری رہے گا۔ اور یار بولو تو صحیح یار،
11 بجے شروع ہوگا، شام تک وہ لنگر مسجد خواجگان والے نہیں، یہ ہم ان کا لنگر الگ ہے۔ اچھا پھر اڈے والوں نے انتظام کیے، نیاسر صاحب کا لنگر جو 11 بجے شروع ہوگا شام تک رہے گا۔ اچھا پھر وہ اڈے والوں نے پیسے اکٹھے کیے، 13 دیگوں کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ، بولو یار 13 دیگوں کا، میں آخیا سائیں تگڑا ہے، سبحان اللہ، تم اور ہم ہوتے کون ہیں مصطفیٰ کا لنگر روکنے والے؟ تسی ایک دیگ روکو گے، سائیں 10 دیگاں کا انتظام کر دیں گے۔ یہ آپ جا کے پتہ کر لیں صبح، یہ بالکل آپ کو سچی خبر بتا رہا ہوں میں، اور میں نے ان کو لڑکوں کو بلایا آج، ان دونوں میں نے بلایا حضرت، میں نے کہا سناؤ سائیں، یہ میرا تو نہیں تھا، یہ تو رسول اللہ کا تھا، او سائیں تگڑا ہے، تم بند کر کے دیکھو، تم نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں نہ ہوگا، سائیوں کا ذکر پھر بھی جاری رہے گا۔ کیسے؟ کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ الرحمن کے آخر میں کہتا ہے ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، مولا باقی کون رہے گا؟ فرمایا میں، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ مولا تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں نہ ہونا، اللہ تیرا ذکر کرنے والا تو کوئی نہیں ہونا۔ رب فرمایا ہاں میرا ذکر کرنے والا تو کوئی نہیں ہوگا، میں جو اکیلا جو بچوں گا، تو یا اللہ پھر تو کی کریں گا؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، فرمایا میرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے یار کا ذکر کرنے والا میں باقی رہوں گا۔ کدھر پھرتے ہو، کیا سوچتے ہو؟ یہ جو توفیق دے دی ہے نا رب نے، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے مصطفیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دی، سننے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ جتنا بھی شکر ادا کرو اتنا کم ہے۔ ایک مولوی صاحب بڑے تھڑکے جو مولوی، تو میں پہلے مولانا تقریر سنانا تھا، وہ ایک دن صبح اٹھے نماز، پتہ ہے صبح فجر کی مولوی صاحب لیٹ پہنچے تھے، نمازی بھی تو پھر نہیں، اللہ معاف کرے بخش دے، پورا سال بیچارہ ٹائم پہ آندہ رہے تھے، پگڑی سیٹ سے کوئی نہیں بنی، مولوی صاحب ماشاءاللہ بڑی جی، ایک دن لیٹ ہو جائے اللہ توفیق دے جی علماء کی عزت کرنی۔ وہ اب بیچارہ لیٹ ہو گئے، مقتدی ویسے ہی پیچھے ویر دینے، انہیں وضو کوئی نہیں کیتا، اجرے چوٹھے فجر دا نماز دا ٹائم اکھ لگ گئی، اس آکھے جی وضو کیتا تو لیٹ ہو جاتا، کہ نہ رولا پا دے، اس جناب کمدے ہتھاں کمدے بدن مصلی رسول تے چڑھ گیا، نماز شروع کر دی، ساری نماز میں نماز، اب اللہ کا قہر ٹوٹے گا، اب اللہ کا عذاب آئے گا، اب میں زمین میں دھس جاؤں گا، میں نے اتنا بڑا پاپ اور گناہ کیا ہے، میں نے اتنا بڑا اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے، اللہ تو معاف نہیں کرے۔ لیکن اس نے جب سلام پھیر لیا نا تھوڑی تسلی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوا، تسلی ہوگی نا، یہی حالت ہماری، گناہ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پتہ نہیں اب کیا ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوتا پھر اور شیر ہو جاتا، دوسرا گناہ کرتے ہیں پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر اور گناہ تگڑے، پھر تیجا، پھر چوتھا، پھر ساری رات ایسے کان میں ہینڈ فری لگے، ساری رات گزر جاتی ہے، کوئی فکر فاتح ہی کوئی نہیں، کیا ہونا ہے کچھ نہیں، پھر 10 بجے اٹھا کے اپنے کام سے جائیں گے، شامی راتی پھر اسی طرح کریں گے، یہی چل رہے ہیں نا سلسلہ۔ پھر فرانس میں اگر ہمارے نبی کی کوئی توہین کر دیتا ہے، ان کے بسکٹ نہ خریدو، ان کی فلاں چیز نہ خریدو، تم نے نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے اپنے نبی کو دیا کیا؟ تم اپنی سیرت کو، اپنے کردار اور معیار کو دیکھو، آج باپ کہاں پر ہے، آج ماں کا مقام ہمارے نزدیک کہاں پر ہے، آج بچوں کی ہم نے تربیت کیسی کی ہے؟ فرانس والے نے چھوڑو، اپنے گھر کی خیر مناؤ، ان کو چھوڑو، اپنی نسل کو سنوارو۔ اگر تم نے اپنی نسل کا فکر نہ کیا تو اقبال ہمیں بتا کر گیا ہے کہ تم نے اپنی نسل کو نہ سنوارا تو پھر آج تم ان کو کہتے ہو کہ گستاخیاں اور بے باکیاں کرتے ہیں، کل یہی شروع ہو جائیں گے، اور کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے کیا ہوگا، کہتے ہیں یہ فلاں کام کیا تو کیا ہوگا، فلاں کام کیا، میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے، مولوی صاحب کی نماز پڑھا چکے، اب جب نماز پڑھا لی 2-4 دن گزرے تو ان کو غسل کی حاجت تھی، سردی کا موسم تھا، انہوں نے کیڑا سویرے اٹھ کے نہ نماز کا ٹائم ہوا، مصلی پہ چڑھے اور نماز پڑھا دی۔ جب نماز پڑھا دی سوچتا رہا کہ اس دن تو وضو نہیں تھا کہ اللہ کا عذاب نہیں، آج تو میں غرق ہو ہی جاؤں گا، آج تو اللہ کا عذاب آئی، اتنا بڑا پاپ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، بدن ناپاک ہو، کپڑے ناپاک ہو، میں نماز پڑھا چکا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا۔
آخر وقت گزرتا چلا گیا، اس علاقے میں عیسائی بھی رہتے تھے۔ اس نے جناب اپنے عیسائی پادری سے ملاقات کی، اس نے کہا جی میں اسلام سے بددل ہو گیا ہوں۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام سے میں بددل ہو گیا ہوں، میں بے وضو نماز پڑھا رہا ہوں، مجھے اللہ پوچھ ہی نہیں رہا، میں بغیر غسل کے نماز پڑھا رہا ہوں، مجھے میرا اللہ پوچھ نہیں رہا۔ میں نے پھر روٹین بنا لی، وضو کرتا ہی نہیں تھا ہر نماز میں، ایسے ہی نمازیں پڑھاتا رہا، ایسے بغیر غسل کے نمازیں پڑھاتا رہا، میرا اللہ نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ یہ مذہب جھوٹا ہے، مجھے اپنے مذہب میں داخل کر دو۔ عیسائی ہو گیا، اللہ یاد باللہ۔ جب عیسائی ہو گیا تو اب وہاں عیسائیوں نے رولا ڈال دیا، بھئی مسلمانوں کا بڑا عالم دین عیسائی ہو گیا، لہذا ہمارا مذہب سچا ہے۔ اب لوگ دوڑے علماء کے پاس گئے، جب علماء کے پاس گئے جا کر گزارش کی حضور آئیں، علاقے میں عیسائیت پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ بھئی پڑھا لکھا بندہ ادھر چلا گیا تو جو اس کے ان پڑھ مقتدی تھے جن کو پتہ ہی کو نہیں الف بے کا، انہوں نے کہا بھی علامہ صاحب جو عیسائیت کو سچا کہہ رہے ہیں تو عیسائی مذہب سچا ہوگا۔ بڑے علماء کے جمع رفیع ہوا، بہت بڑا اجتماع ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے، وہ سامنے بیٹھا مناظرے کے لیے، علماء ادھر بیٹھے۔ اب اس نے ساری کہانی پھر سنائی، دوبارہ ضرورت تو نہیں سنانے کی، یاد ہو گئی ہے۔ اب اس نے دوبارہ سنائی ساری کہانی، علماء نے سنی، اللہ کا بندہ بھی تھا اس نے کہا کہ چپ کرو، چلیا تو کہتا ہے کہ میں نے بغیر غسل کے نماز پڑھائی اور میرے اللہ نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں، اور اب میں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اس نے کہا چلیا اس تو بڑا اور عذاب کیڑا ہے کہ رب نے تیری زبان تو اپنا تے اپنے حبیب دا ذکر ہی کھو لیا۔ اور بولو یا اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تیری زبان سے اپنا ذکر اور اپنے حبیب کا ذکر چھین لیا، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور عذاب اللہ کا کیا ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ حضرت ادھر اوپر تشریف ہے، ایک باری بولو نا ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق سے یا تو گل سمجھ آئی، بدگمانی بھی نہیں کرنی۔ فضائل تو میں سنانا نہ تو وہ تو اپنا کرا گا۔ پہلا میسج ملاد کی کسی نو دیکھ کے تو بدگمانی نہیں کر، برا خیال دینے سے پتہ نہیں کس حال ہے، اس دا کی حال ہے۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تو ان دا حال دیکھے تو پھر تو کی سوچا ہے، یقین اللہ نے تیرے کو پوچھنا تو ان دے بارے غلط کیوں سوچے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے پھر اپنے لیے مانگتا ہے تو اللہ اس مسلمان بھائی کو بھی دیتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب وہ مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے مانگتا ہے، دوسرے مسلمان کے لیے کہ یا اللہ اس کو گاڑی دے دے، اس کو بنگلہ دے دے، اس کے کاروبار میں برکت دے دے، اس کو فلاں چیز عطا فرما دے، فلاں چیز عطا فرما دے، تو اللہ یہ کہتا ہے فرشتوں سے دیکھو کتنا کریم بنیا بیٹھا ہے، کتنا سخی بنیا بیٹھا ہے، اپنے پاس ہے کوئی نہیں، اس کے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے پہلے تو اس کو دو نا۔ سبحان اللہ، بھئی میرے سے بڑا سخی کون ہے؟ یہ میرے سے بھی بڑا سخی بنا بیٹھا ہے، خود کے پاس ہے کوئی نہیں، اس کے لیے کہتا ہے یا اللہ اس کو گاڑی دے دے، اس کو مکان دے دے، اس کی بچی کا رشتہ نہیں آ رہا وہ حل کر دے مسئلہ، اس کے بچوں کا روزگار کوئی نہیں وہ دے دے، اس کے پاس مکان کوئی نہیں وہ دے دے۔ اللہ کہتا ہے پہلے اس کو دو جو مانگ رہا ہے، یا اللہ اس کے لیے مانگا ہے، فرمایا میرے سے بڑا سخی ہے، خود کے پاس ہے نہیں، اس کے لیے مانگ رہا ہے، اس کو بھی دے دو، جس کے لیے مانگا ہے اس کو بھی دے دو۔ تو بدگمانی نہیں کرنی۔ دوسرا یہ ذہن میں رکھنا کہ کوئی گناہ کرے گا تو اللہ پوچھے گا نہیں، پوچھے گا تو رکیں گے، نہیں پوچھے گا تو نہیں، یہ بات ذہن سے نکال دو، یہ بات ہاں ذہن سے نکال دو۔ اللہ نے یہ اللہ کا عذاب کم ہے کہ بندہ گناہ کے بعد پھر توبہ کی توفیق نہ ملے پھر گناہ کرے، اور پھر توبہ کی توفیق نہ ملے پھر گناہ کرے، پھر توبہ کی توفیق نہ ملے پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، یہ تھوڑا اللہ کا عذاب ہے۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے در سے دور کرتا جا رہا ہے، دور کر۔ آپ مسجد میں نہیں جاتے، جو جاتے ہیں سبحان اللہ، جو مسجد میں نہیں جاتے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بڑا پہاڑ توڑ لیا، نہیں جاتے ہماری مرضی، تمہاری مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں کہ ساڑھے گھر آئے، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ میرے گھر میں آئے۔
اللہ چاہتا اس بندے کو ہے جس کو پسند کرتا ہے کہ یہ میرے گھر میں آئے. اب جو بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے, اللہ اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے. یہ کوئی پہاڑ نہیں توڑ لیا ہم نے کہ ہماری مرضی جی مولوی صاحب ہم مسجد میں نہیں جاتے, ہم اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں. اللہ چاہتا ہی نہیں کہ بندہ میرے گھر میں آ کے میری عبادت کرے. تو میں عرض کرنا تھا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. میں نے آیا کریمہ پڑھی, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. توجہ بھائی, اللہ فرماتا ہے کہ البتہ تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا. سبحان اللہ. مومنوں پر احسان کیا. کیا احسان کیا مولا؟ اذ بعث فیہم رسولا, ہم نے اپنا رسول عطا فرمایا. مومنوں پر احسان کیا. کن پر احسان کیا؟ مومنوں پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ اپنا محبوب عطا فرمایا. رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو تو احسان نہ جتلایا کرو. کسی کے ساتھ نیکی کرو تو احسان نہ جتلایا کرو. اگر تم احسان جتلاؤ گے نیکی کرنے کے بعد, کسی کی مدد کر دی, کسی یتیم کو کپڑے لے کے دے دیے, کسی غریب کو جوتے لے کے دے دیے, کسی کو کھانا کھلا دیا, کسی کی ہیلپ کر دی, مدد کر دی, تو احسان نہ جتلانا کہ ہم نے بڑا کسی دوسرے کو نہ کہتے پھرنا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. فرمایا نیکی ضائع ہو جائے گی, بیکار چلی جائے گی. بس تم نے کر دی, اللہ نے دیکھ لی, بس قبول ہو گئی. کسی کو نہ کہنا. یہ اللہ تیرا نبی کہتا ہے کہ احسان کرنے کے بعد جتلانا کوئی نہیں. تو کہتا ہے میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے. سبحان اللہ. بولو میرے نال, بولو ذرا, بولو. میں اپنے تو بعد حضرت نو بھی ٹائم دینا ہے. اچھی بولو ذرا, سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے کہ میں تھوڑے تے احسان کیتا, سارے تے نہیں. کنہ تے احسان کیتا؟ مومنہ تے احسان کیتا. شرط لائی مومنہ تے احسان کیتا. یا اللہ کے احسان کیتا. فرمایا بات فیم رسولہ, میں اپنا محبوب عطا فرمایا. اے احسان ہے میرا. یا اللہ خود عطا فرمائی, نیکی کر کے احسان نہ جتلاؤ, سبحان اللہ. نیکی ضائع ہو جائے گی. کوئی نعمت کسی دوسرے نو دیو, کسی دوسرے نو کوئی نعمت دیو, کپڑیاں دی صورت چ, جوتیاں دی صورت چ, کھانے دی صورت چ, تے احسان نہ جتلاؤ, نیکی ضائع ہو جائے گی. یا اللہ ایک کیڑی نعمت دیتی جڑا آپ پہ احسان جتلانا ہے, جڑا آپ پہ احسان جتلانا ہے. فرمایا جتنیاں بھی نعمت, بڑی پتے دی گل ہے, جتنیاں بھی نعمتاں دتیاں نے ساریاں فانی نے. بولتا صحیح یار. جتنیاں بھی نعمتاں دتیاں نے ساریاں, سب نعمتیں فانی ہیں. یا اللہ یہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا یہ وہ نعمت ہے خود بھی باقی ہے, جو اس کے ساتھ لگ جائے اس کو بھی بقا عطا فرما دیتا. نہیں سمجھ لگی, نہیں سمجھ لگی. فرمایا یہ جو نعمت میں نے دی ہے نا مومنوں کو, یہ خود بھی باقی ہے, اور جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کو بھی بقا دے دیتا. مولوی صاحب گل سمجھ نہیں آئی. یہ تو سمجھ آ گیا کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا. یہ نعمت باقی ہے. کہ نال جڑا لگ جائے وہ کیویں باقی ہے؟ تے داتا علی اجے میری 900 سال تو باقی نہیں, فرید الدین 800 سال تو باقی نہیں, معین الدین 700 سال تو باقی نہیں, مولا علی باقی نہیں, صدیق اکبر باقی نہیں, فاروق اعظم باقی نہیں, عثمان ذی النورین باقی نہیں. بس پتہ چلا محمد مصطفیٰ بھی وہ نعمت ہے جس کو فنا نہیں, ہمیشہ کے لیے ہے, اور جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ اس کو بھی ہمیشگی عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حق اچھا یار, زندہ باد. سمجھ آ گئی؟ یہ نعمت کا احسان اس لیے جتلا رہا ہوں, ایک عام نعمت نہیں. سبحان اللہ. عام آنکھیں بھی اللہ کی نعمت ہیں, ہر انسان کا وجود اللہ کی نعمت ہیں, اعضائے رئیسہ اللہ کی نعمت ہیں, حواس خمسہ اللہ کی نعمت ہیں, علم, حسن, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. صحت اللہ کی نعمت ہے, ماں باپ, اولاد, کاروبار,
زندگی یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. خود کہا کسی نعمت دینے کے بعد احسان نہ جتلانا، تمہاری نیکی ضائع اور بیکار ہو جائے گی. خود دے کر کہتا ہے میں توڑے تے احسان کیتا ہے، میں توڑے تے. اچھا یہ تو تمہیں سمجھ آ گئی نا کہ یہ نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کو فنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی نعمت ہے. یہ سمجھ آ گئی بات. مومنہ تے کیوں احسان کیتا؟ وہ بولو تو کوئی بولو تو میں پھر قرآن پڑھا. بولو نا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے او انسانوں، یہ اللہ حکم کر، فرمایا میری عبادت کرے. کیوں؟ فرمایا ربکم، میں تمہیں پالنے والا ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میری عبادت کرو. یہ اللہ بس ہمارا ہی حق بنتا ہے، ہمیں ہی پالنے والا ہے؟ فرمایا نہیں، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی میں نہیں پالا ہے. یہ اللہ کیوں عبادت کرے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو. یہ اپنی عبادت کا ذکر آیا تو کی آندا کہ سارے کرو. بولو تو صحیح. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا کہ میری بندگی کریں. اپنی عبادت کی بات آئی تو انسانوں سے بات کرتا ہے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. میں مالک ہوں انسانوں کا، میں رب ہوں انسانوں کا. الہ الناس، میں معبود ہوں انسانوں کا. انسانوں کا معبود ہے، انسانوں کا مالک ہے، انسانوں کا رب ہے. انسان میری عبادت کریں. پیدا اس لیے کیا ہے کہ انسان میری بندگی کریں. جب اپنی بات آتی ہے تو ڈائریکٹ سارے انسانوں سے کہتا ہے، کوئی تخصیص نہیں. یہودی، عیسائی، بدھ مت، جین مت، ہندو ازم رکھنے والے، مجوسی، پارسی، آتش پرست، ستارہ پرست، کوئی بھی ہوں، سابی، فرمایا کہ سارے میری عبادت کرو. میرا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں پالتا ہوں، تم میری بندگی کرو، بس بات ختم ہوئی. لیکن جب محبوب کی باری آتی تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے سب کو دیا ہے. بولو سجن بول، میں سب کو نہیں دیا. عبادت سارے کرو کیونکہ میں تمہیں پالنے والا ہوں. لیکن جب محبوب کی تو پھر اپنا یار کو سارے تھوڑا دیں. ہوں میں تمہیں اگر تسی سمجھو تو میں تمہیں سمجھاواں. لعلکم تتقون، عبادت اس واسطے کرو کہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ. تو مومن ہوتا ہی وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو. اور نہیں سمجھے تسی گل، انہاں تیناں آیتاں نوں جوڑو نا آپس وچ. فرمایا میری عبادت کرو. کیوں؟ میں تہاڈا رب ہاں. یا اللہ صرف اسی عبادت کریے؟ فرمایا نہیں، تہاڈے تو پہلے جتنے آئے نے انہاں دا بھی میں رب ہاں. یا اللہ کیوں عبادت کری؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بنو. سارے انسانوں کو کہتا ہے تو متقی اور پرہیزگار بنو. اور متقی اور پرہیزگار بنو گے تو کیا ہوگا؟ اب تم مومن ہو. کیا ہو تم؟ مومن. یعنی عبادت اللہ کی کرنے کے بعد جو سٹار لگتا ہے، جو تمغہ ملتا ہے، جو اعزاز ملتا ہے، اس کا نام ایمان ہے. سبحان اللہ. اس کا نام مومن ہونا ہے. یا اللہ تیری عبادت کی، اب مومن بنیں گے. اب کیا؟ فرمایا ہن صاف ستھرا ہو گئے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ادھر آ، میں تینوں اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اب سمجھ آئی ہے احسان کن کے اوپر ہوا ہے؟ تو ملنگا ہوتے نہیں ہویا، تو چلیا ہوتے نہیں ہویا، سارے ہوتے نہیں ہویا. فرمایا پہلے میری بندگی کرو نا، پھر صاف ستھرے ہو جاؤ، پاکیزہ ہو جاؤ. صاف ستھرے اور پاکیزہ ہونے تو بعد پھر تسی ہو جاؤ گے مومن. اور جب تسی مومن بن جاؤ گے تو آؤ نا پھر ادھر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہن میرا احسان ہے تواڈے اوتے. یہ پتہ ہے احسان فراموش کون ہوندا ہے؟ وہ پتہ جے کوئی بندہ تانوں 10,000 روپیہ دے ادھار جی، ایک مہینے بعد تسی واپس کرنا ہے. لیکن ان مالدار آدمی واپس تسی بھی کوئی نہیں کیتے، پوچھے انہیں بھی کوئی نہیں. لیکن آج سال گزر گیا تو ضرورت انہوں پیش آ گئی. انہیں تو انہوں آگے یہ نہیں آکھے کہ میں نے 10,000 واپس دے. اس آکھے جناب میں نے 20,000 کی ضرورت ہے، تو مہربانی کر میری مدد کر. انہوں پتہ ہے میرا کاروبار بڑا مندہ چل رہا ہے. تو اسی کیا ہاں
چل میرا اپنا نظام نہیں چلتا، میں تینوں کی جانا، میں تیری کس طرح مدد کراں؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ احسان فراموش، احسان فراموش، اخلاقیات کی حد سے گرا ہوا، گراوٹ کا شکار، انسانی حدوں کو پامال کرنے والا، انسان کی عظمت کو پاؤں کے نیچے رون دینے والا۔ تجھے 10,000 کی ضرورت تھی، اس نے پیش کیا، اس نے مانگے نہیں، 11 مہینے اوپر گزر گئے، آج اس کو ضرورت پیش آئی ہے، وہ 20 مانگتا تو 50 دے، تو وہ 20 مانگتا تو کتنے دے؟ 50 دے، لیکن تو کہتا ہے کہ جل بھج جا، تیرا میرا تعلق ہی کوئی نہیں بھی، یہ بھی لے گیا تو انہیں ہو سکتا ہے کہ سال پورا پھر میرے بھی 10 نہ واپس کرے۔ بدگمانی، اور وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بدگمانی سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب احسان فراموش بن گیا تو احسان فراموش بندہ تسی قبول کر لو گے؟ نہیں۔ تھوڑے محلے چ کوئی بندہ یہو جہا کام کرے قبول کرو گے؟ نہیں۔ تیری تے میری اوقات کی ہے بھی اسی قبول نہ کریے اس بندے نو؟ بھائی ساڈے جا انسان ہے نا، اسی انہوں قبول نہیں کر رہے۔ ہاں احسان فراموش بندہ، یار فلانے بندے بڑی نیکی کی تھی، اس بندے لاج نہیں پالی، بڑا بے ایمان آدمی، ان دے بھی 10 پی گئے، ان دی مدد بھی نہیں کی تھی، حالانکہ انہوں ضرورت ہے ایسی، اسی انہوں اپنے معاشرے چ قبول ہے؟ ہم قبول نہیں کرتے اس بندے کو اپنے معاشرے میں۔ تیری اور میری اوقات کیا ہے؟ ثم خلقنا النطفہ علقہ فخلقنا العلقہ مضغہ فخلقنا المضغہ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے تیری تے میری اوقات ہے، ان کا ترجمہ گھر جا کے پڑھی، قرآن پاک دی آیت پڑھی میں۔ اللہ فرماندا میں تینوں ایک گندے پانی دے قطرے نال پیدا کیتا، یہ اوقات ہے تیری اور میری۔ ہم ایک ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے جو احسان فراموش ہو، اتنی سی اوقات والا بندہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو احسان فراموش ہو، اتنی سی اوقات ہے ہماری۔ ہم ایک ایسے بندے کو قبول نہیں کرتے معاشرے میں جو احسان فراموش ہو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں نہ سمجھ آ رہی؟ ہم اپنی اوقات جان گئے، ہماری اوقات کیا ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن جو احسان فراموش ہمارے محلے میں رہنے والا، ہم اس بندے کے ساتھ سلام لینا گوارا، بھائی سجن نال یہ کام کیتا سو، تیرے تے میرے نال ود کے کرے گا، چھوڑو دفع کرو پرا، شادی خوشی غمی جو بلانا ترک کر دیو اینو، قطع تلقی کر دیو اندے نال۔ بڑا بندہ بھیڑا ہے، جدو مال کوئی نہیں سی ساڑھے نال بہندا سی، ہن اس کو مال آ گیا، سلام لینا گوارا نہیں کرتا، چھوڑ دو گے، ترک تعلق کر دو گے۔ ہماری اوقات یہ ہے، جان گئے ہو نا ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری اوقات یہ ہے، لیکن اس بندے سے ہم نے تعلق توڑ لیا کیونکہ وہ احسان فراموش ہے۔ اب آؤ ذرا آیت کی طرف، اللہ کہتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اب اللہ نے تو احسان کر دیا، اب اگر ہم اس کو یاد بھی نہ کریں، اس کا ذکر خیر بھی نہ کریں، اس کی اداؤں کو بھی نہ اپنائیں، اس کے طریقے پر بھی نہ چلیں، اس کی سنت کو بھی نہ اپنائیں، مینوں دسو او بندے دا احسان فراموش بھیڑا بندہ سی محلے دا یا اللہ دے قریب اسی بھیڑے بنا گے؟ بولو تو صحیح سبحان اللہ جی۔ اگر کران گے شکر ادا، اگر کران گے احسان دے بدلے چ شکر رب دا، پھر کی ہوئے گا؟ سن لائن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا جی احسان فراموشی کریں گا تو پھر میں تینوں عذاب شدید دیاں گا، سخت عذاب وچ گرفتار کراں گا۔ تے یا اللہ جی شکر ادا کران گے، فرمایا شکر ادا کرنا تیرا کام ہے، اپنا قرب ادا کرنا محمد رب دا کام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ۔ اچھا میں تانوں ایک تے گل دساں، بڑی صاف تے ستھری سونی جی گل، تھوڑے عقیدے نوں درست کرن والی گل۔ رب نے کنا تے احسان کیتا؟ مومناں تے، یعنی اسی اپنے آپ نو مومن سمجھنے ہیں، الحمدللہ اللہ اور رسول ساڈا ایمان قبول فرمائے، ساڈے تے رب نے احسان کیتا۔ 1400 سال تو بعد ڈومیلی دی سرزمین تے اے بگوالے دے بھائی مصور دے گھر تے بیٹھ کے رات دے اس پیر اسی اس آیت نو پڑھ کے اپنے اوتے جی فیصلہ لے رہے ہیں، اسی مومن ہاں جی، اللہ نے ساڈے اوتے احسان کیتا۔ اے گل ہے نا، اے گل میں تانوں سنائی تے مینوں دسو اس مصطفیٰ دی امی دا کی مقام ہوئے گا؟
سبحان اللہ بعد بابے دا کی مقام ہوئے گا سبحان اللہ جس بابے دی پشت دے وچ محمد دا نور رب نے رکھیا تے جڑے ماں دے پیٹ دے وچ رب نے 9 مہینے مصطفیٰ دا نور رکھیا سبحان اللہ یعنی 1400 سال تو بعد تیرا تے میرا اے کہنا ہے اے منن ہے اے عقیدہ ہے اے نظریہ ہے اے ایمان ہے اے منشور ہے کہ رب نے اے جڑی آیت اتاری نا اے تے بھائی ساڈے واسطے اتاری اسی مومن ہاں رب نے سانو اپنا حبیب عطا فرمایا ہے اور ساڈے تے رب نے بڑا بڑا احسان کیتا ہے جی یہ 1400 سال تو بعد تیرا تے دعویٰ بن سکتا ہے تے تو آکھے جی میں اپنے دعوے تے برحق ہاں تے نبی دی امی دی واری آوے اور یار ہسن والی گل ہے یار سبحان یار اللہ رون والی گل ہے یار جڑا بندہ یہ گل کرے کہ نہ بابے تے امی دا ذکر نہ کرو او تے نبی دے اعلان نبوت تو پہلے ٹر گئے انہاں دا ذکر نہ بلے ہو تیری عقل تے پردے پہ گئے تیری اکھاں تے پردے پہ گئے یعنی 1400 سال کے بعد تو یہ کہے جی میں مومن ہوں اللہ نے میرے اوپر احسان کیا اپنا حبیب عطا کیا ہے تے جڑی ماں دے پیٹ وچ مصطفیٰ 9 مہینے آرام فرما رہے ہیں ہاں جی اور جڑے بابے دی پشت وچ مصطفیٰ نے آرام فرمایا ہے اس بابے دا کی شان ہوئے گا تے اس اماں دا کی مقام ہوئے گا سبحان اللہ نہیں ایک گل پوری طرح میں سمجھانی تو بدگمانی سمجھ آ گئی بولو نا سبحان اللہ گناہ کرنے تو بعد جڑا اسی زور آور ہو جانے اللہ رب نے پوچھے کو نہیں اسی اور کریے یہ گل سمجھ آ گئی مومن کون ہے یہ گل سمجھ آ گئی احسان کی ہے یہ بھی تمہیں سمجھ کیوں احسان ہے اللہ نے تو منع کیتا ہے کہ نعمت احسان ہی جتلانا وگرنہ نیکی ضائع ہو جائے گی ہوں اللہ نے کیوں احسان کیتا ہے اور جتلایا اس واسطے کہ اس نعمت کو فنا نہیں ہے ہمیشہ واسطے اور صرف اس نعمت نو بقا نہیں ہے جڑا مصطفیٰ دے نال تعلق جوڑ لیندا ہے اللہ انہوں بھی بقا عطا فرما دیندا ہے بھائی میں ڈومیلی دی سرزمین تے پچھلے 2.5 سال تو بیٹھا پچھلے 2.5 سال تو میں ایک ہی بندے دا نام اکثر سننا جن دا نام بابا شیخ مسعود غازی ہے سبحان اللہ کسے کو پوچھے تو اس اپنے دادے تک دسے کسے کو پوچھے تو اس اپنے پردادے تک دسے اس تو اگے مینوں کسے کو گل نہیں دسی اب بولو تو صحیح یار ہوں ایڈے آسان طریقے میں سمجھاواں تو سمجھ نہ آئے تو پھر تمہیں سمجھ آنی بھی کوئی نہیں پچھلے 2.5 سال تو میں پوچھا جناب تاریخ ڈومیلی دی جو اوپر رہتے تھے تو ان کی بیماری آئی پھر نیچے آ گئے ایک قبر میں بھی اتنے ویکھی ہے جیڑی 1916 دی ہے تختی لگی اتنے 1916 دی یعنی 104 سال پرانی قبر ہے اتنے والے قبرستان تمہیں نہیں پتا مینوں پتا ہے 104 سال پرانی قبر میں پوچھا بھی تم یہاں کوئی بندے کا نام جی اور تک کسی اے قبر والا کون سی جی کوئی پتہ نہیں اے قبر والا کون سی جی کوئی پتہ نہیں تو میں کہا او مزار والا سبحان اللہ او مزار والا کون ہے اجو بابا شیخ مسعود غازی رحمت اللہ علیہ او ان دے پیر والے پاسے کیڑا جی انہاں دا مرید خاص ہے سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی یار او 300 سال 200 سال 250 سال تو شیخ مسعود غازی بھی ہے سبحان اللہ صرف شیخ مسعود غازی دا نام یاد نہیں ڈومیلی دے بچے نو جڑا نال خادم پیا ہے سبحان اللہ اون دا نام بھی یاد ہے قبر ٹر کے اگے آ گئی جی کیوں آ گئی جی بابا جی نے آپ کسی میرے نال بنانا انہاں نے باہر بنا چھڈی راتی سو گئے سویرے اٹھ کے ویکھیا قبر اگاں آ گئی سبحان نہیں اللہ کہندا ایتھے دے لوگ کہندے نے سبحان اللہ جی خادم دا بھی نام یاد ہے بابے ہوراں دا نام بھی یاد ہے اپنے چوتھی تھاں دی نسل دا جڑا دادا گزرے ہے اون دا نام یاد کوئی نہیں پنجویں تھاں تے جڑا گزرے ہے اون دا نام یاد کوئی نہیں جے ان دا نام کیوں یاد ہے اس واسطے کہ شیخ مسعود غازی نے ساری زندگی مصطفیٰ دے نعرے لائے نے سبحان اللہ اس واسطے کہ خادم نے شیخ مسعود غازی نے نعرے لائے شیخ مسعود غازی نے مصطفیٰ دے نعرے لائے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا جڑا اے نعمت نال لگ جائے اسی انہوں بھی ہمیشہ رکھنے ہاں سبحان اللہ گل ہے سوادی کہ نہیں بولو تو صحیح سبحان اللہ اچھا وہ خادم میں پوچھا کئی بندے کو اس خادم دے بارے کسی نے کچھ دسیا کسی نے کچھ دسیا کسی نے کچھ دسیا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہاں ہاں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں نہیں کچھ بولا تسی بولو گے تو میں بولاں گا نا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دریا دے کنارے تے کشتی کوئی نہیں ایک تیرے جا میرے جا بندہ آ کے کہنے لگا حضور میں بھی دریا پار کرنا ہے کشتی کوئی نہیں کی کراں فرمایا کرنا کی سجنا جڑا مسلح بچھایا اندے تے چڑھ جا
حضرت مصلے تے چڑھ کے نماز تا نہیں پڑھنی، نماز تا تسی پڑھ بیٹھے ہو، میں بھی نماز پڑھ بیٹھا۔ حضرت فرما نہیں چلیا نماز نہیں پڑھنی، مصلہ تیرے گا۔ سبحان اللہ، مصلہ بھی کدے تیرے نہیں، جنید آکھے ہن تیرے گا، سبحان اللہ، جنید آکھے تیرے گا۔ حضرت مصلہ کدے نہیں تیریا، فرمایا میں جو کہنا مصلے تے چڑھ جا، مصلے تے چڑھ کے حضرت ہن میں کی کراں، فرمایا میں اللہ اللہ کراں گا تو جنید جنید کریں، سبحان اللہ، میں اللہ اللہ کراں گا تو جنید جنید آکھی۔ اچھا اللہ 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 ذکر جاری ہے، ذکر کردے نے پہ جنید بغدادی، او نال آندا پہ یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید۔ دریا دیاد وچکار پہنچے، شیطان نے وسوسہ پایا، آپ اللہ نو پہ یاد کردا ہے تے مینوں اپنی یاد تے لا چھڑیا سوں۔ سبحان اللہ، اب رب رب پیا کردا ہے، مینوں اپنی یاد تے لا چھڑیا سوں۔ آکھن لگیا یا اللہ 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 اللہ، ایس پاسے او سی سجے پاسے تے کھبے پاسے جنید بغدادی، ہن ایس پاسے مصلی تھلے ہو گیا، سبحان تھلے او اللہ، آکھے اللہ ہو تے مصلی تھلے ہو، او آکھے اللہ ہو مصلی تھلے ہو۔ او کہندا تھوڑی دیر تو بعد حضرت مینوں بچاؤ، حضرت مینوں بچاؤ۔ آپ نے فرمایا چلیا تینوں کنے آکھیا سی بھی اللہ ہو آکھ، انہاں کہ حضور تسی جو اللہ ہو کہندے سو پے، میں آکھیا آپ اللہ ہو تو مینوں یا جنید تے لا چھڑیا نے۔ فرمایا چلیا جنید تک تا پہنچ جا، جدوں جنید تک پہنچے گا پھر رب دی ذات ملے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، یار پہلے اللہ تک تا پہنچ، اللہ تک پہنچے گا، جنید تک تا پہنچ، جنید تک پہنچے گا تو پھر کسی نے قلم اٹھایا، فرمایا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، گل سمجھ آئی؟ جڑا نال لگ جائے وہ بھی تر جانے، جڑا نال لگ جائے وہ بھی لگ جاؤ۔ نہیں جھنڈیاں نہیں لانیاں چاہیے، لائٹاں نہیں لانیاں چاہیے، فلانا کام نہیں کرنا چاہیے، میں نہ کرو، ساڈا زور ہے ایک گھنٹہ نہ کرو۔ ایک گھنٹہ ایک میرے کو میرے بیلی نے 2 گھنٹے میرے کو آندے جاندے رہے علماء، بندے مندے نہیں، مقتدی نہیں، علماء میرے کو آندے حضرت مینوں کہنے لگے جی حضرت ولادت تا 9 نو ہے، 12 نو تا وفات ہے، میں کہ چل تو 9 نو جلوس کٹ، اسی 9 نو منا لینے ہیں۔ سبحان اللہ، بول یار بول، سبحان اللہ، تو 9 نو نکلنا باہر، تیرا عقیدہ ہے کہ سرکار دا میلاد، یعنی میلاد دا مانا ولادت، مولود مسعود، میلاد کیوں آنے مطلب ہے ولادت مصطفیٰ، اس واسطے نے میلاد مصطفیٰ یعنی سرکار دی او محفل جتھے سرکار دی ولادت دا ذکر ہوئے گا، سرکار دے آن دا ذکر ہوئے گا، زمین تے تشریف لیان دا ذکر ہوئے گا، مولود ولادت دا ذکر، میلاد مصطفیٰ۔ آخر جی 9 نو ہے، میں کہا سجن 9 نو نکلنا باہر، چل ساڑھے نال آپ 9 نو منا لیں، انہیں جی منانا بھی نہیں چاہیے۔ میں آخر تو پھر کل آکھیں گا ابا مار گیا تے پیچھے دعا بھی نہ کرو، تو پھر کل آکھیں گا گھریں ختم درود بھی نہ کراؤ، پھر تو آکھیں گا صلاۃ السلام بھی بند کرو، پھر تو آکھیں گا بابے شیخ مسعود غازی دے دربار نو بھی بند کرو، تے داتا علی اجمیری دے مزار نو بھی بند کرو، تے بابا فرید نو بھی بند کرو۔ میں آخر کسی پاس کھلونا ہے کہ نہیں؟ تو آخیا 9 نو ہے، میں آخیا چل منا، میں تیرے نال ہاں، تو آخیا نہیں منانا بھی نہیں چاہیے، تے کہڑے پاسے جائیے پھر؟ سبحان اللہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزیدار، میں 2.5 سال ہو گئے حضرت، میں نے کبھی تفرقہ بازی پہ بات نہیں کی الحمدللہ، اور میرا اعزاز ہے یہ، اور میں آج بھی اس پہ قائم اور کروں گا بھی نہیں۔ اچھا مینوں بڑے پسند کر دینا، اللہ دی قسم مینوں پسند کر دے، اور مینوں سن دے اور لوگوں نے میری تعریف کر دیں، اور میرے سامنے بہ کے کہہ دے انہوں نے علماء میں نہ نہیں لینا، تسی سویرے پہنچ جانا، میرے سامنے بہ کے کہہ دے کہ حضرت جڑا طریقہ کار توڑا ہے بڑا زبردست ہے،
مسلک نو ٹچ ہی نہیں کرتے تسی مذہب دی تلقین کرتے ہو تبلیغ کرتے ہو واض نصیحت کرتے ہو لوگوں تے میں کہ حضرت جے تسی یہی ہاتھ رکھیا نا تے پھر اے جڑا غلام ہے نا داتا علی اجمیری دا غلام ہے یہ فرید الدین مسعود گنج شکر دے شہر دا پانی پینے والا غلام ہے یہ اتھوں دا خادم ہے تے جے تسی یہی ہاتھ رکھیا نا تے پھر بھول جاؤ گے ہر گل پھر بھول جاؤ گے ہر گل اسی آنے ہیں بھی امن رہے تے امن ہی رہے سبحان امن مجھے یہ بتاؤ کہ مسجد کے اوپر لکھا گیا اہل سنت و جماعت حنفی بولو تو صحیح حنفی بریلوی میرے سارے بھائی ہیں کہ تو آیا بیٹھا تو میرا بھائی ہے میں نے جند جان تو پیارا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں مسجد کے اوپر فیصل بھائی لکھا گیا اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی لکھا گیا مسجد کے اوپر لکھا گیا اہل سنت و جماعت حنفی دیوبندی لکھا گیا مسجد کے اوپر لکھا گیا جماعت اہل حدیث لکھا گیا امام بارگاہ کے اوپر لکھا گیا اہل تشیع لکھا گیا کیوں لکھا گیا بولو تو صحیح تسی سیانے بندے بیٹھے ہو صدیق صاحب دسو مینوں کیوں لکھا گیا کوئی نہیں پتا بھائی تفرقہ ختم کرو تفرقہ جس کا جو مسلک ہے اپنی عبادت خانے میں آ کے اپنے طریقے سے عبادت کرے بولو تو صحیح نہیں یارا کیوں لکھا گیا وجہ لکھنے کی صرف اور صرف یہی ہے نا کہ یہ فلاں مسلک والوں کا عبادت خانہ ہے یہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھنے والوں کا ہے یہ نہ پڑھنے والوں کا ہے یہ محرم منانے والوں کا ہے یہ ربیع الاول سے روکنے والوں کا ہے ونڈ پہ گئی نا اپنی اپنی مسیح سے ونڈ پا چھڑی نہ لکھا کہ رجسٹریشن ہو گئی کمیٹیاں بن گئی نا روڑا کیڑی گل ہے میرا یہ ماننا ہے ربیع الاول شریف آ جائے جڑے مناندے نے تانوں کی مسئلہ ہے بھائی جڑے مناندے انہاں نوں منان دیو سبحان اللہ جڑے نہیں مناندے انہاں نوں نہیں کہنا جا کے انہاں دی میری مسجد میں جو جمعے کی نماز پڑھنے آئے گا میں واز کروں گا میں رسول اللہ کی فضیلت بھی بیان کروں گا محفل میلاد کی فضیلت بھی بیان کروں گا ذکر مصطفیٰ کا مقام بھی بیان کروں گا لوگوں کو دعوت دوں گا آؤ آؤ گلی گلی سجا دو محلہ سجا دو گھر کو سجا دو سین کو سجا دو مسجد کو سجا دو چراغاں کر دو آؤ گلی گلی میں یا رسول اللہ کے نعرے لگا دو کیوں میرا عقیدہ یہ ہے بھائی میرا عقیدہ یہ ہے میرا جب عقیدہ یہ ہے تو میں تو یہی بات کروں گا نا لیکن ہوں میں نے یہ گل دسو بھائی اسی کدے یہ گل آکھی بھی تسی فلانی ریلی نہ کڈو کدے تسی ساڑی زبانی سنی کدے سنیا بھی محرم دا جلوس اہل تشیع نہ کڈن کدے سنیا تسی کسی کو سنیا ہوئے تو مینوں آ کے دسنا کدے تسی سنیا ہوئے کہ عظمت صحابہ دی ریلی نہ کڈو اسی کدے آکھیا کیوں بھلا اس واسطے کہ اسی صرف صحابہ دے تے نہیں نا اسی صرف محرم والے دے تے نہیں نا اسی صرف امی عائشہ صدیقہ دے تے نہیں نا اسی صرف صداقت شہنشاہ دے محبتہ نہیں نا اب بولو تو صحیح یار اسی صرف علی علی کرن والے تے نہیں نا اسی کون ہاں اسی ہاں مصطفیٰ دی ہر نسبت احترام کرن والے مصطفیٰ دی آل نو بھی سلام مصطفیٰ دی اولاد نو بھی سلام مصطفیٰ دے بابے تے امی نو بھی سلام مصطفیٰ دی ازواج نو بھی سلام مصطفیٰ دے اصحاب نو بھی سلام بلکہ لاہور چ ستے داتا نو بھی سلام پاک پتن چ ستے فرید نو بھی سلام ملتان چ ستے بہاوت الدین نو بھی سلام دلی چ ستے نظام الدین نو بھی سلام اجمیر چ ستے معین الدین نو بھی سلام بغداد چ ستے محی الدین نو بھی سلام نجف چ ستے علی نو بھی سلام مدینہ چ ستے مصطفیٰ نو بھی سلام اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ہمارے یار اسی کدے رولا پایا اسی تو سارے دے سانجے بابا اس تے کہنے کوئی صحابہ دا نام لوے اسی آکھیں گے عظمت صحابہ زندہ باد سبحان اللہ کوئی نعرہ حیدری لاوے اسی آکھیں گے یا علی کوئی امی عائشہ صدیقہ دا نعرہ لوے آکھیا زندہ باد عصمت امی عائشہ صدیقہ زندہ باد شرم و حیا کا پیکر امی عائشہ صدیقہ زندہ باد سیدہ خاتون جنت کو نعرہ لاوے اسی آکھیں گے زندہ باد تے مصطفیٰ دے بابے تے امی دا کو نعرہ لاوے اسی آکھیں گے وہ بھی زندہ باد نہیں 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 اے گل آخری تسی ہن ڈھلے پے گئے ہو تے میں بھی ہن بس کرن لگی طائف دی وادی مصطفیٰ اتنے گئے نے تسی ساری گل سنی بولو تو صحیح
سبحان اللہ نہیں سنی سرکار گیا نے مکے والے نے بڑا تنگ کیتا سرکار طائف دی وادی تشریف لے گئے نے طائف دی وادی جا کے سرکار دو عالم وسلم نے تبلیغ کی تھی انہاں بے ایماناں تے بدبختاں نے آپ کو پتھر مارے کینوں پتھر واجے رہن تینوں مینوں واجے رہن اس مصطفیٰ نو پتھر پہ وجدے نے جنہوں تے سارا قرآن رب نے نازل فرمایا کمزور نہیں سی محمد ساڈا تانوں پتہ ہے محمد مصطفیٰ کتنا طاقتور ہے نہیں پتا دساں بول سو تو دساں گا نا ہمارا نبی کتنا پاورفل ہے پتہ ہے تمہیں ہمارے نبی کی طاقت کا اندازہ ہے تمہیں اے گل سنو پھر تمہیں پتہ لگے گا موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ یا اللہ دکھا اللہ نے کیا نہیں دیکھ سکتا میں کہا یا اللہ نہیں لاڈلا پیغمبر سی یا اللہ نہیں مہربانی کر یہ جڑے آندے نے نہیں اللہ کو ویری دا نہیں تے آتا ویریا بیٹھا ہے اور بولتا صحیح یار تیرے عقیدے دی ترجمانی پیا کرنا بولتا صحیح نا یہ جڑے کہندے نہیں رب کو نہیں ویری دا دے دے تاں بھی ٹھیک نہ دے تاں بھی ٹھیک میں آکھیا کیویں مان لواں قرآن آندا موسیٰ ویریا بیٹھا ہے یا اللہ دکھا اللہ فرماتا نہیں دیکھ سکتا نہیں اللہ مہربانی کر پھر بھی دکھا اللہ فرمایا پھر موسیٰ انج کرنے ہیں اے میں اپنا نور جڑا بنایا نا اندے ایک تجلہ ایک ٹکڑی میں گرانا پہاڑ ہوتے تو یہ سارا منظر ویکھ لیا تو پھر تیرے چ طاقت ہے پھر میں اپنا دیدار تینوں عطا کر دیاں گا اور موسیٰ علیہ السلام اچھا ہن دوواں دا معاہدہ ہو گیا یار اے اندے تے اگر بولیے نا تو 2-2.5 گھنٹے لنگ جان گے ایڈی خوبصورت گل ہے نا تو بولیا نہیں اللہ دا موسیٰ اللہ دے نال معاہدہ پہ کردا ہے اللہ مانتا نہیں ہے اللہ کا دل اللہ کی مرضی ہو اللہ کی رضا ہو تو کرتا ہے نہیں تو نہیں کرتا اللہ کہے تو ہوتا ہے اللہ کے نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ایسی ہے کہ اللہ اسی بھی تو ہی آنے ہیں نا اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا تے اللہ چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام کی پہچاندے نے رب کو رب آندا نہیں ویکھ سکدا او آندا نہیں اللہ ماننے گل یا اللہ مان میں ویکھ سکنا اللہ فرماندا ہے اچھا پھر ویکھ سکنا تے ادھر آ پھر تجربہ کر لیے چلو جنہاں دے گھر آئے بیٹھے انہاں دی گل کریے حضرت کولے کوئی انجن بنان واسطے آئے بھائی مصور کولے او گڈی کوئی نویں ماڈل دی ہوے تے انہاں کولے اوزار بھی نہ ہون انہاں کھولن واسطے تے او پرزے جات بھی نہ ہون کوئی نویں گڈی آ جائے کوئی 250 سی سی کوئی 500 سی سی موٹر سائیکل ہے تے اے آکھن بھائی جی نہیں ہو سکدا تے انہاں دا کوئی شاگرد اٹھ کے کہ لے استاد جی کمال کر دیو میں کر کے دینا سبحان اللہ میں انہوں کھول کے دیاں گا وہ ویر جائے میں کر کے دے ہو جائے گا نہیں استاد جو کہندا پہ نہیں ہونا اللہ جو کہندا پہ نہیں دیکھ سکتا موسیٰ علیہ السلام کہندے نے نہیں یا اللہ دکھا اللہ فرماتا چلا تجربہ کر سبحان اللہ تجربے سے پھر انجن تباہی ہونا ہے نا اللہ نے فرمایا لے پھر تجلی آئی ویکھ تجلی آئی پہاڑ اتے آتی تو موسیٰ نے دیکھی آ رہی ہے اتنی طاقتور تھی اتنی باروب تھی اتنی طاقتور تھی کہ حواس خمسہ پر وہ بھاری پڑی بتقاضہ بشری نبوت کی طاقت نہ لئی بتقاضہ انسانی بتقاضہ بشری آپ اس کو برداشت نہ کر سکے زمین پر تشریف لے آئے 40 دن تک زمین تے تشریف رکھی پہاڑ تباہ ہوا سرما بنا ویڈیو دیکھتے ہو انٹرنیٹ پہ بھی وائرل ہے یوٹیوب پہ جاؤ گوگل پہ سرچ مارو آج یہ پہاڑ کالا ہے جتنے رب دی چیلی پئی ہے سڑ کے تے سرما بن گیا ہوندا پتھر گل گیا سڑ گیا سرما بن گیا سوا بن گیا باریک ہو گیا اے موسیٰ علیہ السلام نے جن نے رب دی بنی تجلی آندی دیکھی ہے ٹکراندی نہیں دیکھی ایڈی طاقتور ہے رب دی تجلی ایڈی طاقتور تو یا اللہ اے جڑا تیرا قرآن ہے ایک ہی شے ہے سبحان اللہ ایک ہی چیز ہے فرمایا او تو صرف نور دی تجلی ہے نا اے قرآن دے وچ پڑھ کے قرآن کی ہے تو جدو میں قرآن کھولیا تے قرآن دے وچ مینوں آیت نظر آئی سنو گے بولو نا ذرا سبحان اللہ قد انزل اللہ الیکم نورا مبینا اللہ فرماندا ہے جڑا اسی مصطفیٰ تے نازل کیتے اللہ دا نور ہے کی اللہ دا تجلی نہیں نازل کیتی کی نازل کیتا اللہ دا نور ہے جڑا محمد تے نازل ہویا ہے یا اللہ نکی جی تجلی تے سارا پاٹ تباہ یہ سارا ہی نور نازل کر دیتے محمد مصطفیٰ تے
اندی کوئی پاور نہیں، اندی کوئی طاقت نہیں. فرمایا قرآن پڑھ، بڑی پاور ہے اندی. سناواں؟ بولو سبحان اللہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمایا اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے نا قرآن کو تو کہڑے رولے نو پہ آئے کہ یا اللہ تجلی سٹی تو پورا پہاڑ ساڑ کے سوا کر دیتا ہی، یہ پورا قرآن پہ نور بن کے آیا تو یا اللہ کچھ بھی نہیں ہویا. فرمایا اگر ہم اس کو نازل کرتے پہاڑوں پر تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کیا ہو جاتے؟ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یا اللہ کتنے لائے ہی کہاں اتارا ہے مولا؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بھیجنے والا رب العالمین ہے. نزل بہ الروح الامین، لانے والا جبریل امین ہے. یہ آیا کڑی تھاں تے؟ اسمان تے آیا، زمین تے آیا، درختاں تے آیا، پہاڑاں تے آیا، سمندراں تے آیا، بیاباناں تے آیا، صحراواں تے آیا، کسے پلازے تے لائے ہی؟ فرمایا نہیں، علی قلبی کا، محمد دے دل تے اتارے. میں دسنا کی چاہنا تو محمد طاقتور کدھر ہے؟ سبحان اللہ. موسیٰ نے تجلی دیکھی ہے، نور نہیں دیکھا. پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، مصطفیٰ تے نور نازل ہوا ہے. اور اللہ فرماندا ہے اگر ہم اس کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. یا اللہ تو پھر کہاں اتارا؟ اتنی طاقتور کون سی چیز ہے؟ فرمایا میں نے محمد کے دل پر اتارا. یار ذرا تھوڑا جا تھلے دھیان کرنا، اپنے خیال کو لو، اپنے وہم کو لو، اپنے گمان کو لو، اپنی عقل کو لو، اپنے شعور کو لو، اپنی فہم کو لو، اپنی فراست کو لو، اپنے علم دے نال پوچھنا ذرا. سبحان اللہ. اپنے علم دے زاویے گمان ذرا، عقل دے گھوڑے دوڑا ذرا، منزل مقصود تک پہنچنا ذرا، تے پھر تینوں جواب ملے گا کہ دل سارے جسم تو کمزور ہوندا ہے کہ مضبوط ہوندا ہے. سبحان اللہ. اے بازو تے اتاردا اللہ، ہاتھوں تے اتاردا اللہ، اے بڑا مضبوط ہے نا. یہ تو خون دا لوتھڑا ہے نا یار، بول تو صحیح. اے کمر تے اتاردا، بڑی پاورفل ہوندی انسان دی کمر. سر تے لا دیندا، اے لتاں دے تے لا دیندا، جسم دے کسے حصے تے نازل نہیں کیتا. جڑا انسانی جسم دا سب تو کمزور ترین حصہ ہوندا ہے، رب نے اس دل تے قرآن نازل کیتا. مینوں ایمان نال دس، جڑے محمد دا دل مضبوط اتنا زیادہ ہے، ان دا جسم کتنا زیادہ مضبوط ہوئے گا یار. طائف دی وادی پتھر مارے انہوں نے، لیکن اتنا طاقتور جسم دا مالک محمد مصطفیٰ رسول عربی کچھ نہیں آندا انہوں نے. سبحان اللہ. جو کمزورا بندہ پھر کی کرتا ہے؟ اللہ تینوں پوچھے این جوڑی، اللہ ہی تینوں پوچھے اینجی کرتے نا کمزورا بندہ. ہن اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے پاس، میرے مصطفیٰ سے کہو دعا مانگو، میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا. فرشتوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے، حکم دیتا ہے آپ ان کے لیے بددعا کریں. آقا نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے آپ کی گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، آپ کو پتھر مارے ہیں. کریم آقا نے فرمایا کہ بددعا کروں پھر کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ آسمان سے آگ برسے گی، پہاڑ الٹے کر دیے جائیں گے، ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، تہس نہس کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا. آقا نے فرمایا اچھا چلو چکو پھر آتی. فرشتوں نے ہاتھ اٹھائے، کملی والے نے لابے لائے، اللہم ایدی قوم اللہ یعلمون، یا اللہ یہ بھیج دی تنی قبول نے، سلام بھی قبول ہے، تیرا حکم بھی منظور ہے، میری عرض بھی سن. یا اللہ نہ تینوں جان دے نہ مینوں جان دے، نہ تینوں جان دے تے نہ مینوں جان دے. یا اللہ جدو جان دے ہی نہیں تے پھر نہیں جان دے ہی تے کام کیتا نے نا. بلال جان گیا تے ویکھ نا میرے پیچھے کنیاں مارا کھاندا ہے پیا. صدیق جان گیا تے ویکھ نا میرے پیچھے کنا ظلم برداشت کردا ہے پیا. عثمان جان گیا تے میرے پیچھے ظلم برداشت کردا ہے. یا اللہ یہ جان دے ہی تے نہیں. جبریل امین آکھے یا رسول اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا میں انہاں دی تیجی نسل وچ نگاہ ماری، یہ تینوں سمجھ نہیں آنی، پھر پتہ نہیں تینوں سمجھانا کنے ہے. جڑے سامنے کھڑے نے فرمایا میں انہاں نوں ویکھیا ہے، لوح محفوظ تے مقدر کافر. سبحان اللہ. انہاں دے پیدا ہون والی دوجی نسل نوں ویکھیا، عالم ارواح پیدا نہیں ہوئے. سبحان اللہ. کافر. میں نے تیسری نسل میں نگاہ ڈالی، سارے دے سارے میرے عاشق، سبحان اللہ، سارے دے سارے میرے غلام. تو یا رسول اللہ حکم کرے کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کچھ بھی نہیں ہے، انہاں دی تیجی نسل میرے غلاماں دی ہے. سبحان اللہ. تو یا رسول اللہ یہ تا کافر نے،
دوجی نسل بھی کافر ہے، پتھر مارے نے، حق بن دے، دعا کرو تباہ کر دیے. فرمایا نہیں، ان کی تیسری نسل میں میرے غلام آئیں گے، میرے عاشق آئیں گے، میرا ذکر کرنے والے آئیں گے، میرے اوپر درود پڑھنے والے آئیں گے. میرا دل نہیں گوارا کردا میں اپنے غلاماں واسطے بدعا کراں، انہاں نوں تباہ و برباد کرا دیاں جنہاں دی تیجی نسل وچ عاشق جمن، سبحان اللہ، غلام پیدا ہون، انہاں دا دادا ہوئے کافر تے مصطفیٰ اس دادے نوں ہی اس واسطے بخش دے معاف کر دے کہ اندا پوترا جڑا پیدا ہونے والا ہے وہ میرا غلام تے میرا عاشق ہوئے گا. جا میں تینوں معاف کیتا تیرے پوترے دے عشق دا صدقہ، تیرے پوترے دی غلامی دا صدقہ، تیرے پوترے دے ذکر مصطفیٰ دا صدقہ تینوں معاف کیتا. ہن دل تے ہاتھ رکھ کے ذرا مینوں اس سوال دا جواب دے، جڑا نبی کافراں نوں معاف کیتی بیٹھا ہے کہ تیجی نسل وچ یا رسول اللہ کہن والا پیدا ہوئے گا، او نبی قیامت والے دن اے مصور دے کر محفل میلاد وچ بیٹھ کے مصطفیٰ دا ذکر کرن والا تے مصطفیٰ دا ذکر سنن والا جدوں مصطفیٰ دے سامنے جائے گا، جڑا کافراں دی تیجی نسل وچ غلام ویکھ کے کافراں نوں بخش سکدا ہے، او محفل میلاد وچ آ کے یا رسول اللہ کہن والے نوں اپنے نال جنت وچ کیوں نہیں لے جا سکدا؟ سبحان اللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں حضرت نام ماشاءاللہ مسجد دی بلال ذکر بھی بلال دا، بلال دے آقا دا تے حضرت دا نام ہی محمد بلال. سبحان اللہ. چونکہ حضرت ساڈے مہمان نے تے پہلی دفعہ ساڈی کسی محفل وچ میرے نال تشریف لے آئے نے، انہاں دا شکریہ ادا کرنے 10 منٹ واسطے حضرت دی خدمت چ گزارش ہے کہ اگر ذوق برقرار ہے تے میرے نال انہاں دا استقبال کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سر عرش اعظم یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر عرش اعظم یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیان حبیب خدا ہو رہا ہے. نبی اور رسول بلائے گئے ہیں، نبی اور رسول بلائے گئے ہیں کہ ذکر حبیب خدا ہو رہا ہے. خدا ذاکر ذکر میلاد ہے خود، خدا ذاکر ذکر میلاد ہے خود کہ عہد ہی ایک نیا ہو رہا ہے. قابل قدر عزتوں کے لائق حضرت علامہ مولانا معصوم الحسن رضوی صاحب دل کی عطا کرانے سے میں آپ کو خوش آمدید اور جناب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا. علماء کی مجلس میں ہم جیسے طالب علم کا بات کرنا کچھ مناسب نہیں ہے، ادب پر بھاری ہوتا ہے. حکم ہوا تو چند ایک لمحوں کی حاضری ہے، امید ہے آپ بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، میری راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، میری راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش مولا بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش مولا بار بار آیا۔ قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کا بے حد و بے حساب احسان ہے ہم پر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ صرف چند منٹ کی حاضری ہے، کریم آقا علیہ السلام کے جشن ولادت کی خوبصورت بزم سجی ہوئی ہے، اسی حوالے سے چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے انداز میں بات کریں تو فرمایا کہ جب رب کی نعمت تم پر ہو تو خوب خوب چرچا کرو، خوب خوب چرچا کرو، خوب اس کا اظہار کرو۔ تو علامہ صاحب نے ساری باتیں کھول کھول کر بیان کر دی، کوئی بات سمجھانے کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا، ہر بات واضح بیان فرما دی، سمجھا دی، میں اوپر سے گزاروں گا، اوپر سے بات کروں گا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ نعمت ملے تو شکر ادا کرو۔ مومنوں، سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اے رب العالمین، نعمت کا اظہار کریں تو کس طرح کریں؟ نعمت کا اظہار کریں تو کس طرح کریں؟ تو رب فرما رہا ہے، رب کا قرآن دیکھیں تو جلسہ حبیب کبریا نظر آتا ہے۔ شعر میں نے پڑھا کہ سر عرش اعظم یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید کا جلسہ بلایا، میلاد کی محفل بنائی، پہلا جلسہ جو تھا اس جلسے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا الستو بربکم، روحوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے، کافروں کی روحیں بھی شامل تھی، مسلمانوں کی بھی شامل تھی، سب نے کہا قالوا بلا یا رب تو ہمارا رب ہے، ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ تو رب العالمین نے محفل برخاست کر دی، دوسرا جلسہ بلایا گیا، خاص لوگوں کو بلایا گیا، ہر عام و خاص کو نہیں بلایا، خاص لوگوں کو بلایا، انبیاء کی روحوں کو بلایا، مومنین کی روحوں کو بلایا، فرمایا کہ میں اپنا محبوب تمہارے پاس بھیجوں گا، جس کے دور میں آئے وہ نبی اس پر ایمان بھی لے کر آئے، اس کی نصرت بھی کرے، اس کی مدد بھی کرے، اس پر ایمان بھی لے کر آئے۔ سارے انبیاء اپنے اپنے وقتوں میں میرے مصطفیٰ کا میلاد مناتے آئے، باری آئی سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی، تو آپ نے بھی اپنی امت کو پیغام دیا، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد،
کہ لوگوں میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا. فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول ایسا آنے والا ہے کہ جس کی خوشخبری یہ ہے اس کا نام آسمانوں میں اللہ رب العالمین نے احمد رکھا ہے اور زمین پر محمد نام ہے. زمین پر ہے. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، نسبت کی بات کر رہے تھے. آپ نے بڑے اچھے انداز میں آپ کو سمجھایا کہ جو جڑ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے، جو جڑ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے. تو میلاد منانے والے چونکہ آقا سے جڑ جاتے ہیں، آقا کے ساتھ مل جاتے ہیں، نسبت مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے. گالے سمجھ آئے رہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے. بعد مرنے کے ہوئی قبر میں روشنی، بعد مرنے کی ہوئی قبر میں روشنی، مصطفیٰ آ گئے اور کیا چاہیے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے اور کیا چاہیے. اے رب العالمین تو نے احسان فرما دیا. علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. کہ رب العالمین تو نے احسان کیا. رب فرماتا ہے احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا، اپنا محبوب عطا فرمایا. رب العالمین ہم احسان ماننے والے ہیں، احسان فراموش نہیں ہے. کس طرح کہ ہم آقا کا میلاد منا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں. کچھ دنوں کا واقعہ علامہ صاحب نے بیان کیا کہ میں فرقہ پرستی پر بات نہیں کرتا، میرا بھی مقصد یہ ہے فرقہ پرستی پر بات نہ کیجیے، لیکن چند دن کا واقعہ، پہلے کا واقعہ گجرانوالہ کے ایک حافظ صاحب میرے بھی بڑے قریبی بڑے دوست ہیں، بڑا دل کے ساتھ یارانہ ہے. انہوں نے اپنی واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ سٹیٹس لگایا، کہنے لگے اگر مان بھی لیا جائے کہ مولود شریف کی خوشی منانا بدعتی حسنہ ہے لیکن ہے تو بدعت. میں نے جواب دیا علامہ صاحب پتہ نہیں کس چیز کو آپ نے میلاد کا نام دے دیا، بدعت نام دے دیا. کبھی بدعت حسنہ کہتے ہیں، آئیے ہم بتاتے ہیں میلاد کسے کہتے ہیں. میلاد تو میرے مصطفیٰ کی سنت کا نام ہے، سنت کے چرچے کا نام ہے. ہم میلاد میں کیا بات کرتے ہیں؟ کبھی آقا کے لب و رخسار کی باتیں کرتے ہیں، کبھی آقا کے یاروں کی بات کر رہے ہیں، کبھی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی آقا کی سنتوں کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک تو یہی میلاد ہے. وہی بات ہے کہ تو نوینوں مان گئے آ پھر نوینوں میلاد منا لیندے ہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں. ہمارا ہر وہ میلاد ہوتا ہے جس مجلس میں، جس محفل میں میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. ہر محفل، ہر مجلس، ہر وہ موقع کہ جس موقع پر میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کیا جائے، میرے مصطفیٰ کی شانیں بیان کی جائیں، ہمارے نزدیک وہ محفل، وہ مجلس میلاد مصطفیٰ ہوا کرتی ہے. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کی دیر ہوتی ہے تو عاشقوں کا دل مچل جاتا ہے. وہ موقع یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوتا ہے کہ ایک نئی بہار آ جاتی ہے، ایک نئی میں نے جمعے پہ بھی بیان کیا تھا کہ ربیع کا معنی ہوتا ہے، ربیع میں بہار، ربیع کا معنی بہار ہوتا ہے. اور اول پہلی بہار، فرمایا محبوب جب پہلی بہار آ جائے
کلیاں کھل جائیں تو تم جانے بہار بن کے تشریف لے آنا. تو بہار آ جائے تو دل ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں. بہار آئے تو دل ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں. میلاد مناتے رہیں, دلوں کو تازگی بخشتے رہیں, مزید کوشش کریں. اور میلاد کا سبق یہ ہے کہ مصطفیٰ کی سنت والے بن جائیں, مصطفیٰ کی سنتوں کو سجانے والے بن جائیں. مین جو مقصد میلاد کا وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پر آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو لاگو کریں. اس کے علاوہ میلاد کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وقت گزرا گزرا ہے جو آپ کی یاد میں, ایسی نورانی ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ السلام. خدا کے پیارے رسول, اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول.